اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، آیات کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا ہے، یا یہ غریب ہے، اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ بیچ میں کچھ ترجمہ بریکٹوں میں ہے آسان کرنے کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ انصاف پر قائم رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو کرسی انصاف پر بٹھا دیا گیا گویا اسے میٹھی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ اب مثال کے طور پر میرے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں جن کو تقسیم کرنا ہے، اس میں کچھ میرا حصہ ہے، کچھ دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انصاف پہ قائم رہیں۔ مجھے تھوڑا کم مل جائے کوئی بات نہیں، دوسرے کو زیادہ چلا جائے اچھی بات ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسرے کا نقصان ہو یا فائدہ وہ بات کی بات، پہلے ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ اگلی بات میں فرمایا کہ سچی گواہی دو۔ کہیں تمہیں گواہی دینی پڑ جائے، کوئی حق و باطل کا معاملہ تمہارے سامنے آ جائے تو پھر انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس گواہی میں چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو، تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو، اور یہ مت سوچنا کہ یہ امیر آدمی ہے، اگر میں نے اس کے حق میں گواہی نہ دی تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے میری جاب سے نکال دے گا، میرے بچوں کو تنگ کریں گے، اس لیے ڈر کی وجہ سے اس کا ساتھ نہیں۔ اور یہ غریب ہے، یہ بیچارہ کیا کر لے گا، کوئی نہیں، مرن دو انہوں نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جو بات کرو گے اللہ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہے اس پر ایسا قائم رہا، رشتہ داریاں بھی آگے آڑے آ جاتی ہیں، دوستیاں بھی آگے آڑے، تو کوئی نہیں، تو گل کر، میں گواہی دیا ہوئی کہڑی گل۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اس نے اپنی جننے والی ماں سے زنا کیا۔
ہے کسی کو خبر؟ آج تو تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے، چند ٹکوں کے لیے آدمی جو ہے وہ بات پھیر جاتے ہیں، الٹ کر جاتے ہیں۔ یہ کرام کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کا جب دن ہوگا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ پڑھ تیری کتاب ہے، خود حساب کر تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں پہ آدمی حق سے ہٹ جاتا ہے، دوستی آڑے آ جاتی ہے، رشتہ داری آ جاتی ہے، امیر ہونا آڑے آ جاتا ہے، بلکہ بعض گھروں سے گواہی تیار کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں یہ حال ہے کہ آدمی وہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، مقدمے کے مطابق کسی گواہی کا 1,00,000 روپیہ، کسی کا 2 لاکھ، کسی کا 50,000۔ ان کا ذریعہ معاش انکم ہی یہ ہے کہ کچہریوں میں جھوٹی گواہی دینا۔ اب وہ بڑا خوش ہے کہ میری آج جناب وہ 2 لاکھ کی دیہڑی لگ گئی ہے، 1 لاکھ کی لگ گئی ہے، مہینے کا میرا 60 لاکھ 50 لاکھ آ جاتا ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ آ جاتا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں اللہ کے بندے کہ ایک گواہی جھوٹی دینے پر تیرے نامہ عمل میں سگی ماں، جننے والی ماں کے ساتھ جو زنا ہے اس کا جو گناہ وہ تیرے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ اب جو اپنی جننے والی ماں سے زنا کرے تو پھر اس کا کوئی تصور کرے نا۔ بلکہ بعض علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں سود کے بارے، اس کے بارے بھی، کہ گویا جیسے چوراہے میں ماں کے ساتھ زنا کیا ہے اور آنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اے جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، استغفر اللہ، لوگوں کا یہ بیان۔ دیکھا جائے گا، آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اب یہ کہہ دینا کہ دیکھا جائے گا، آگے جب جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، گویا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ حق سچ نہیں ہے، استغفر اللہ، شک ہے اس میں۔ تو جب یہ بات آ گئی تو دار السلام سے خارج ہو گیا، دیکھا جائے گا جو ہوگا وہی کیا ہوگا۔ مانا تو یہی ہے نا کہ جو فرمایا اس پر یقین نہیں ہے، اگر یقین ہو تو دنیا کو ٹھوکر مار دے۔ تو بہت اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی کسی کی چیز کو جھوٹ بول کر، قسم کھا کر ہتھیالے کہ نہیں یہ میری ہے، میں اللہ قسم کھاتا ہوں یہ میری ہے، اس کے بارے بھی یہ اللہ تعالیٰ کو مجھے معاف فرمائے